بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار سے نکل کر پہلے ہی دن اس مبارک قافلے کا گزر ام معبد کے خیمے پر ہوا۔ یہ عورت دراصل قوم خزاعہ سے تھی۔ مسافروں کی خبرگیری اور ان کی تواضع کے لیے بہت مشہور عورت تھی۔ نہایت مہمان نوازی کرتی اور مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھا کرتی۔ راستے میں لا کر لوگوں کو پانی پلایا کرتی اور مسافر اس کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، کچھ دیر سستاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 افراد پر مشتمل یہ ایک مختصر سا قافلہ یہاں پہنچ کر بڑھیا سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہوتی تو آپ کے پوچھنے سے پہلے میں خود حاضر کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک گوشے میں، ایک کنارے میں ایک بکری کھڑی ہوئی دیکھا تو پوچھا کہ یہ بکری یہاں کیوں کھڑی؟ تو ام مابد نے کہا کہ بہت کمزور ہے، لاغر ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، کچھ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں تنہا کھڑی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو ہم اسے دوہ لیں گے، یعنی اس کا دودھ نکال لیں گے۔ ام معبد نے کہا کہ اگر آپ کو اس میں دودھ معلوم ہوتا ہے تو آپ کو اجازت ہے، آپ دودھ دوہ لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد آپ نے برتن منگوایا۔ کچھ ہی دیر میں برتن ایسا بھر گیا کہ دودھ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ یہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر آپ نے بکری کا دودھ دوہا، برتن پھر بھر گیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پی لیا۔ تیسری دفعہ پھر برتن بھر گیا اور آپ علیہ السلام نے ام معبد کے لیے وہ برتن چھوڑ دیا اور آپ آگے کو روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ام معبد کے شوہر آئے، خیمے میں دودھ کا برتن رکھا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھا کہ یہ برتن کہاں سے آ گیا اور دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت بابرکت شخص یہاں آئے تھے اور یہ دودھ ان کے آنے کا اور ان کے قدم کا نتیجہ ہے۔ ام معبد کے شوہر نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو وہی صاحب ہے جو صاحب قریش ہے، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہی معلوم ہوتے ہیں جن کی مجھے بہت دن سے تلاش تھی۔ اچھا ذرا ان کی صفات تو بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ تو ام معبد نے کہا، بہت ہی سنہرے الفاظ سے آپ کی تعریف کی اور کہنے لگی، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی نظافت نمایاں، جس کا چہرہ تاباں، جس کی ساخت میں تناسب تھا، پاکیزہ روح اور پسندیدہ خو، نہ فربہی کا رعب، نہ فربہی کا عیب، نہ لاغری کا نقص، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، چہرہ انتہائی وجیح، جسم تنو من اور قد موزوں تھا، آنکھیں سرمگی، فراخ اور سیاہ تھیں، پتلیاں کالی تھیں، ڈھیلے بہت سفید تھے، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں، پروقار، خاموش، دل بستگی لیے ہوئے، کلام شیریں اور واضح، نہ کم سخن نہ بسیار گو، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی، 2 نرم و نازک شاخوں کے درمیان ایک شاخ تازہ جو دیکھنے میں خوش منظر، رفیق ان کے گرد و پیش رہتے ہیں، جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے چھپٹتے ہیں، مخدوم و مطاع، نہ کوتاہ سخن نہ فضول گفتگو کرنے والے۔ یہ صفات سن کر ام معبد کے شوہر نے کہا کہ ضرور یہ صاحب قریش ہیں اور میں ان سے ضرور جا کر ملوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یثرب جا رہے تھے کہ راستے میں بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کے انعام کا اشتہار کر رکھا تھا اور بریدہ اسی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے
آپ سے ملاقات کی اور آپ سے ان کا سامنا ہوا اور ہم کلام ہونے کا شرف ملا، تو بریدہ 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پگڑی اتار کر نیزے پر باندھ دی، جس کا سفید شملہ لہراتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ بشارت سناتے ہوئے راستے میں چل رہے تھے کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا شخص تشریف لا رہا ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبیر بن العوام سے بھی ملاقات ہو گئی۔ یہ شام سے آ رہے تھے اور مسلمانوں کا تجارتی جو قافلہ تھا وہ اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے لیے بطور ہدیہ سفید کپڑا پیش کیا۔